الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا، اور عقائد کے سلسلے میں ہم نبوت اور رسالت سے متعلقہ عقائد بیان کر رہے تھے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، لہذا اس میں جھوٹ کا یا شیطانی مداخلت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اور اس کی بہترین اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اگر نبی کا خواب وحی الہی کی ایک صورت نہ ہوتا تو پھر یہ مطلب ہم جیسے عام خواب دیکھتے ہیں، ہر خواب من جانب اللہ کوئی متصور ہوتا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ پاکیزہ نفوس تھے، اور عصمت انبیاء پہ بھی ہم کلام کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا شیطانیت کا تو کوئی آپ کے خواب میں دخل ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، جس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہے، اور اگر اس خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم دیا جاتا ہے اور وہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کوئی عملی کوشش کرتے ہیں تو عین اللہ کے حکم کو ہی پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پر ان کے لیے گرفت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ اشارہ تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا ابراہیم، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو مقام مینا میں ذبح کریں۔ تو آپ نے پھر بیٹے سے کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، تو جسے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، بیٹے نے جواب دیا، اور آیات قرآنیہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزریے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب اس بچے نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، فرما برداری کی، اور اسے پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، تو ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور تو ہم نے ندا دی اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انک ذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح محسنین کو، نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ضرور ایک بہت ہی بڑی آزمائش تھی، واضح آزمائش تھی کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، تو جتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا مقام ہوتا ہے آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، تو ہم نے اس بچے کے بدلے میں فدیہ دے دیا ایک بڑے جانور کا، اور وہ مینڈھا تھا جو آ گیا تھا۔ تو اس سے یہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب ایک شرعی حجت ہے، ورنہ اپنے بیٹے کو ہاتھ سے ذبح کرنا، اگر چھری چلتی گردن پہ بالفرض، تو اگر آج کے دور میں کوئی باپ ایسا کرے تو ہم کہتے ہیں یہ قتل کیا ہے باپ نے، لیکن وہ نبی تھے، اور نبی کو خواب میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ نبی بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اور اللہ کا حکم ہے، وحی الہی کی ایک صورت ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ عمل کیا تو وہ واقعی اللہ تعالیٰ نے خود تصدیق فرما دی کہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بالکل حق اور سچ ہوتے ہیں، وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، اور اس میں شیطانی مداخلت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ یہ تمام عقیدوں سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں، نظریات سے، ان کو ذہن میں محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 3 ہے، بالکل ابتدا کے اندر حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، یہ کہتی ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، کہ پہلی وہ چیز جو وحی الہی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کی گئی، وہ خواب میں، نیند میں سچے خواب تھے، رؤیا صالحہ سچے خواب تھے۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ بالکل جیسے صبح کی روشنی ہوتی ہے واضح طور پر، اس طریقے سے وہ واضح طور پر بعد میں سامنے آ جایا کرتا تھا، یعنی آپ کو خواب میں مستقبل کے واقعات دکھائے جاتے تھے، اور بعینی ہی ویسے وہ واقعات ہو جایا کرتے تھے۔
تو خود دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وحی کی ابتدا قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خوابوں کو. تو خواب وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے بشرطے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب ہوں. تو ضمناً یہ بات آ رہی ہے تو یہ بھی عرض کر دیں کہ نبیوں کے علاوہ کسی کا بھی خواب شرعی حجت نہیں ہو سکتا. شرعی حجت کا مطلب ایک شرعی دلیل کے طور پہ اسے کوئی اپنے خواب کو پیش نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ مشہور ہے، دیندار ہے، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے. اب آپ نے پکڑ لیا کہ تم نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا. اب وہ کہے کہ یقین کریں مجھے خواب میں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ بچے کو ذبح کریں. تو کیا اس کی ہم اس دلیل کو قبول کر لیں اور اس کے اس قتل کو معاف کر دیں؟ تو نہیں. غیر نبی کا خواب شرعی حجت نہیں ہوتا ہے. لہذا چاہے خواب میں آیا ہو، چاہے مطلب واضح طور پہ کہا گیا ہو کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، لیکن وہ من جانب شیطان ہی تصور کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو اس طریقے سے اس نے آزمایا ہے. اس کے علاوہ کسی کا خواب ہم شرعی حجت نہیں مانیں گے اور ہم یہ کہیں گے من جانب شیطان تھا اور تمہیں بیٹے کو قتل کروانے کے لیے شیطان نے اس طرح جملہ بولا، لہٰذا اس کو لازم سزا ملے گی. اگر بالفرض وہ من جانب اللہ ہو تب بھی اس کا خواب شرعی حجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس خواب میں دیے گئے پیغام کو ناپنے، جانچنے اور اس کا مطلب تجزیہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. تحقیق کا کیا ذریعہ اختیار کریں؟ لہٰذا خواب کسی کا شرع حجت نہیں ہے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، اولیاء اعظام ہوں، کوئی پیر صاحب ہوں. اگر خواب کی کو وہ بیان کریں اور کوئی شرعی حکم بیان کریں خواب میں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو یا نیا کوئی شرعی حکم بیان کر ڈالا ہو، مثال کے طور پر ایک چھٹی نماز بھی پڑھ لو، مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک چھٹی نماز بھی ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے کسی کے چاہے وہ کتنے ہی نیک پرہیزگار مشہور ہو، ان کا خواب شرعی حجت نہیں ہوگا، اس کو رد کیا جائے گا. میں بہک سال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے. ایک مزید عقیدہ یہ بھی یاد رکھیے کہ نبوت، منصب نبوت اور رسالت یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے. کسبی کا مطلب اپنی ذاتی محنت اور کوشش سے حاصل کر لینا، اور وہبی کا مطلب اس میں کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اس منصب کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور پھر ان کو مطلب بحیثیت نبی یا رسول کے دنیا میں بھیج دیتا ہے. لہذا سورہ انعام آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ کس جگہ رکھے گا وہ اپنی رسالت کو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مشیت پر ہی موقوف ہے کہ جس کو چاہے وہ نبی بنائے، جس کو چاہے اس کو رسول ہونے کے لیے منتخب کر لے. یہ آپ کی میرے کسب پر موقوف نہیں ہے. اس طرح سورہ جمعہ آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. نبوت کے بارے میں کلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے، جس پہ چاہتا ہے فضل عظیم کو ظاہر فرما دیتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے، تو اس میں ہماری مرضی وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہوگا. اس لیے یہ دو عقیدے سامنے آئے. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبوت اپنے کسب اور ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نبی کا انتخاب فرماتا ہے، اسے نبی بنا کے بھیجتا ہے، تو نبی سے زوال نبوت کبھی بھی نہیں ہو سکتا یا زوال رسالت کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قوم کے رہنما ہوتے ہیں. اگر نبی سے ہی زوال کا تصور ہوتا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اس کے تمام جو مطلب احکام اس نے بھیجے، جو شریعت بتائی، وہ سب کے سب مشتبہ ہو جاتی کہ لوگ مطلب یہ سوچتے کہ جب ان کو معزول کر دیا گیا، پتہ نہیں یہ جو بات انہوں نے بیان کی دعوی نبوت کرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف سے تھی بھی کتنی تھی، اور یہ جو زوال نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھی مجھ سے نبوت کو چھین لیا گیا مثال کے طور پر، کیا یہ اللہ کی طرف سے واقعی ہے یا نہیں ہے. اور جب اس میں شک پڑ گیا تو کیا یہ پہلے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے نبی ہوں وہ صحیح تھا یا نہیں تھا. تو اس لیے عقیدہ یہی ہے کہ کسی بھی نبی سے نبی ہونے کے بعد
زوال نبوت نہیں ہو سکتا، زوال رسالت نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو نبوت یا رسالت کو کسبی مانتا ہے کہ انسان اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، وہ بھی کافر، اور جو کسی نبی کے بارے میں یہ کہے کہ یا گمان کرے یا اعتقاد رکھے کہ نبی سے نبوت زائل ہو سکتی ہے، رسالت چھن سکتی ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ کبھی بھی زوال پذیر چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک عقیدہ یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد دونوں اوقات میں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور ہو ہی نہ سکے، اور محفوظ اسے کہتے ہیں کہ ہو تو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ کسی خطا کی طرف بڑھنے لگے تو تنبیہ کر دی جاتی ہے، تو وہ محفوظ کہلائیں گے۔ اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو معصوم کا لفظ ہم شرعی طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ذات جو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے معصوم ہو، یعنی اس سے صدور ہو ہی نہ سکتا ہو، یہ انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے کہ نبی ہی معصوم ہو سکتے ہیں، فرشتے ہی معصوم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہمارے ہاں معصوم لفظ استعمال ہوتا ہے سادہ لوح کے معنی میں، بھئی یہ بڑا شخص بڑا معصوم سا ہے، یا بھولے بھالے کے معنی میں جب بچوں کو بولتے ہیں یہ بڑا معصوم سے بچے ہیں، بھولے بھالے بچے ہیں، تو یہ معصوم کا لفظ پھر ہمارے عرفی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، شرعی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کو استعمال کرنا اس طرح جائز ہے۔ لیکن اگر شرعی معنی کا آپ قصد و ارادہ کریں تو کسی شخص کو آپ معصوم نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ معصوم ہے، اور شرعی معنی کا ارادہ کر لیں کہ یہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے معصوم ہے، اس سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف، اس پہ تو اتفاق ہے سب کا کہ انبیاء علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی بعد میں بھی۔ اسی طرح صغیرہ گناہ پہ کبھی اصرار نہیں پایا جائے گا۔ دو چیزیں، لیکن کیا کبھی کبھی صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف پیدا ہوا، لیکن حق مذہب یہی ہے، جمہور علماء متکلمین علماء اسلام اسی پر ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے نبوت سے قبل بھی، یعنی اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد بھی کوئی صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ صدور پذیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اعلان نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بالکل محفوظ اور معصوم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کو ان پہ بالکل تسلط نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر گناہ کا صدور بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب جو مطلب خود قرآن کے اندر بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات درج ہیں جن کو پڑھنے کے بعد بعض اوقات غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے شاید انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، حضرت یونس علیہ السلام کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا گیا تھا، تو ان چیزوں کے اوپر کلام انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، اور عصمت انبیاء کے حوالے سے کریں گے۔ جب فردن تمام نبیوں کے بارے میں کلام شروع ہوگا تو انشاءاللہ ان واقعات کو بھی لیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہاں پر حقیقتاً ان سے کسی نافرمانی کا صدور نہیں ہوا تھا، بلکہ کچھ اجتہادی طور پر خطائیں تھیں جو سامنے آئیں، جس کو کوئی بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ میں شمار نہیں کرتا ہے، نہ کیا جا سکتا ہے۔ میں بہک سکوں علیہم السلام شیطانی اثرات سے پاک و صاف ہوتے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ یہ اس کی نشاندہی خود قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شیطان سے اللہ کا یہ کلام ہے جو اللہ نے حکایت فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ بے شک میرے بندے، یعنی جو میرے خاص بندے ہیں، نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی قبضہ یا کوئی تیرا غلبہ ان کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ میرے خاص بندے ایسے ہیں جن پر تیرا زور چل ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ خاص بندے کون سے ہیں؟ تو یقینی سی بات ہے کہ امت میں سے ہم کس کی نشاندہی کریں؟
ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام تو سب سے زیادہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں مخلوق میں، تو ان کے لیے تو کنفرم یہ ہوگا کہ ان پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہو سکتا۔ جب شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا تو پھر یقینی سی بات ہے وہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 73 سے 83 تک میں آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ایک پس منظر بھی سمجھ میں آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں سے، شیطان بھی ساتھ تھا، ابلیس بھی، کہ تم سجدہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے ایک ساتھ، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی اپنے خاص دست قدرت سے اس کو پیدا کیا۔ استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو متکبر ہو گیا ہے یا بہت ہی بلندہ بالا لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرنے لگا ہے؟ قال، تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں ان آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور انہیں پیدا کیا ہے مٹی سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فخرج، نکل جا تو منہا، اس مقام سے، فإنک رجیم، بے شک تو رد کیا ہوا مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک، یعنی تجھے میں اپنی رحمت سے محروم کرتا ہوں۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، ٹھیک ہے، بے شک تو مہلت دیا گیا ہے۔ کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم کے دن تک، یعنی قیامت تک۔ اب اس نے ایک جملہ بولا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ضرور ان تمام کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے مخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے، خاص بندوں کے جو مخلص ہیں، ان میں سے جتنے تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ تو وہ مخلص بندے کون ہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام تو یقینی ہیں کہ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ معلوم ہوا کہ جن کا استثناء ہے وہ کم از کم انبیاء علیہ السلام تو ضرور ہونے چاہیے، تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ان کے اوپر کبھی شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی عقیدہ رکھے معاذ اللہ کہ نبی کبیرہ گناہ کر سکتے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس پہ تھوڑا سا کلام مزید کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔